بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دو جمعۃ المبارک کی غیر حاضری کے بعد آج اسی رحمان رحیم رب کی توفیق سے پھر ہم ساتھ بیٹھے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھیں، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نفرت، بغض، کینہ، حسد کو دور فرمائے۔ آج سے جس موضوع کو شروع کرنے کا میں نے سوچا بڑا اہم موضوع ہے، اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے سلسلے میں چونکہ ہماری مساجد میں عمومی طور پر 12 مہینے کے رٹے رٹائے وہ مضامین ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع جس سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے عظمت و شان والدین، یعنی ماں باپ کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر کہ ماں باپ کے اولاد پر زندگی میں کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد اولاد پر کیا حقوق ہیں، اور ساتھ ہی اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ اولاد کے جہاں والدین کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر، وہاں اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ذمے لگائے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں ماں کی عظمت ہے تو وہاں باپ کی بھی عظمت ہے، ان دونوں کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اسی میں یہ تذکرہ بھی ہوگا کہ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے، اور اسے کیا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا، اس کو کیا سزا ملتی ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے سب کو سن کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا کچھ حصہ، ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی طرح کی قرآن کریم میں متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں جنہیں آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے اس کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھیں
کہ اللہ رب العزت نے متعدد آیات مبارکہ کے اندر اپنی عبادت کے بعد جس امر کا حکم دیا، جس کا ارشاد فرمایا، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت، والدین کا احترام۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، ان کا ادب کرنے کا، ان کا احترام کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں، سمجھائیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود ہیں جو مذہب ہونے کے دعوے دار ہیں، یا جتنے بھی گروہ موجود ہیں اسلام کے علاوہ، دنیا کے کسی مذہب یا کسی گروہ نے ماں باپ کا اتنا مقام و مرتبہ نہیں بیان کیا جتنا اسلام نے بیان کیا ہے۔ اسلام نے ماں باپ کی اہمیت بتائی ہے، ان کا مرتبہ بتایا ہے، اور ان کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ ذرا غور کریں اسی آیت کے اوپر جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ بنی اسرائیل کی، یہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، یہ متصل ہیں دونوں آیات، اس کے اندر مکمل تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس اہم حکم کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا معنی میں آگے عرض کرتا ہوں۔ پھر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، احسان کرو ان کے ساتھ۔ اما یبلغن عندک الکبر، اور جب ان میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تم انہیں اس حال میں پالو، فلا تقل لہما، تو پھر انہیں ہرگز ایسا نہ کہنا۔ کیسا؟ فرمایا اف تک نہ کہنا، ولا تنہر، اور انہیں جھڑکنا نہ، انہیں جھڑکنا نہ۔ یہ ذرا غور کریں، غور سے قرآن کو سنیں، اپنے رب رحمان کے فرمان کو سنیں۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے سنائیں، اسے سمجھائیں کہ جس اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس اللہ نے والدین کا مقام کیا بیان فرمایا۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اف بھی نہیں کہنی اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ میں ان کے معنی تفصیل سے تھوڑا عرض کرتا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین سے جب بھی بات کرو تو بڑے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ کس لہجے میں؟ نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں ان سے بات کرنی ہے۔ قولا کریما، واخفض لہما جناح الذل،
من الرحمت. اب یہ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قابل غور ہے. فرمایا ایسا کرو کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو یوں جھکا دو جیسے پرندہ اپنے بچوں کے اوپر پر جھکا دیتا ہے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے اصلاحی ترجمہ کر دیا ہے, اس کا مفہوم عرض کر دیا. یعنی اپنے والدین کے سامنے, چونکہ پرندہ کی کیوں یہ مثال دی ہے جناح الذل, اس کی مثال اس لیے دی ہے کہ جناح یہ پر کو کہتے ہیں, ذل عاجزی کو کہتے ہیں, انکساری کو کہتے ہیں. تو وہ پرندہ جب بیٹھتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کو مٹا دیتا ہے اور اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے, بالکل عاجز نمانہ بن کے اپنے بچوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. تو تم بھی اپنے والدین کے سامنے عاجزی سے رحمت کے جو پر ہے نا, اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے نا, آگے فرمایا من الرحمہ, بڑی نرمی کے ساتھ, مہربانی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے جھک کر بیٹھ جاؤ. جھک کر بیٹھ جاؤ, ان کے سامنے سر اٹھا کر مت بیٹھا کرو. یہ قرآن ہے. اور پھر کیا کرو؟ فرمایا یاد کرو جب تم چھوٹے تھے, پیدا ہوئے, تم پانی بھی نہیں پی سکتے تھے, دودھ بھی نہیں پی سکتے تھے, غذا بھی نہیں کھا سکتے تھے, تم بستر پر لیٹے ہوتے, گندگی کر دیتے, نجاست کر دیتے, پیشاب کر دیتے, تم اس گند کو, بدبو کو صاف بھی نہیں کر سکتے تھے. تم پر مہربانی کس نے کی؟ تم پر شفقت کس نے کی؟ تمہیں ان سب چیزوں سے کس نے نکالا, پروان چڑھایا؟ اس لمحے کو یاد کر لو اور بیٹھ کر پھر میری بارگاہ میں عرض کرو. کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے پروردگار, اے ہمیں پالنے والے, رب پالنے والا, ارحمہما, اے اللہ میری ماں میرے باپ پر رحم فرما. میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا, جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا. جب میں چھوٹا تھا اللہ نے انسان کو یاد دلایا کہ تو اتنے بڑا پیدا نہیں ہوا تھا. جس بڑے پن کو سمجھ کر تو والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, ان کو ڈانٹتا ہے, ان کو جھڑکتا ہے, ان کو دھتکارتا ہے, ان کی خدمت سے انکار کرتا ہے, تو اتنے بڑا تو پیدا نہیں ہوا تھا. اس اپنے وقت کو بھی تو یاد کر لینا کہ تیری حیثیت کیا تھی اور تیرے لیے تیرے ماں باپ نے کیا کیا. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب وہ کمزور ہو گئے ہیں, اب تو انہیں جھڑکتا ہے, اب تو انہیں ڈانٹتا ہے نا. ایسا نہ کر. رب نے فرمایا ایک تو اف بھی نہ کر, انہیں جھڑک بھی نہ, اور ان کے سامنے جھک جا. جھک جا ان کے سامنے, اپنی گردن کو جھکا کے بیٹھ, ادب کر, احترام کر, اور پھر میری بارگاہ میں عرض کرا, اے میرے رب, اے میرے پالنے والے. اب دیکھیں بڑی قابل غور بات ہے, مسلمانوں کے لیے خاص کر ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے رب کا. کس کا؟ رب کا. اور آگے اپنے بچے جو ہمارے والدین کے لیے, جو بھی والدین ہیں, ہمارے والدین ہوں گے, ہم کسی کے والدین ہیں, اسی طرح والدین کے لیے جو رب لفظ استعمال فرمایا وہ بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا. کس کا؟ رب کا. اب رب صفت ہے اللہ کی. کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. یہی صفت اللہ رب العزت نے والدین کو عطا فرمائی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہی صفت اللہ نے والدین کو عطا فرمائی اور ساتھ سمجھایا کہ رب سے دعا کرو. کس سے دعا کرو؟ رب سے. یعنی جو تمہارا حقیقی پالنے والا ہے اللہ, وہ رب تمہارا. اب یہاں پہلی بات تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں
کہ اللہ رب العزت نے شرک کے فتوے لگانے والوں کی ساری فیکٹریاں بند کر دی. قرآن کو اپنے مطلب کے لیے کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور مکمل قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں, بعض کا انکار کر دیتے ہیں. اب کچھ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی صفت ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کی صفت کا مظہر ہے, اللہ کی صفات کے ذات کے وہ مظہر ہیں. تو ایک الگ موضوع ہے, کبھی ہم اس پر شروع کریں گے انشاءاللہ, سلسلہ وار گفتگو کریں گے. سر دست جو بات میں موضوع شروع کیا ہے وہ والدین کے متعلق ہے. اب اس پر دیکھیں کہ اللہ نے اپنے لیے بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا, والدین کے لیے بھی رب کا لفظ, اونچی تو بولے نا, استعمال کیا. اب بظاہر شرک کے فتوے لگانے والوں کے نزدیک تو نعوذ باللہ اللہ بھی مشرک ہو گیا. اللہ نے شرک کی دعوت دے دی ہے کہ وہ خود بھی رب ہے اور والدین کو بھی وہ رب کہہ رہا ہے. اب جان کہاں چھوٹے گی؟ یہ جو جھوٹے فتوے کی فیکٹریاں انہوں نے بنا دی ہیں قوم کو, وہ اس میں لگا دیا کہ فلانا بھی مشرک ہے, فلانا بھی مشرک ہے, فلانا بھی مشرک ہے. شرک کے فتوے لگا دیے, لگاؤ شرک کے فتوے, سب کو مشرک کہہ دو. اب یہاں کیسے جان چھوٹے گی؟ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا اور اپنے بندوں کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا. تو فرق کیا ہوگا؟ وہی, جب تک اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو مانو گے نہیں تمہاری جان چھوٹے گی نہیں. اب یہاں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس کی حقیقی صفات ہیں, وہ اس کی, اونچی بولے نا, حقیقی صفات ہیں. جو بندوں کو اس نے صفات عطا فرمائی وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی طور پر ہیں اور اللہ کی عطا سے ہیں, اللہ کی عطا سے ہیں. جب حقیقت اور مجاز کا فرق ہو جائے گا تو تمہارے شرک کے دھندے بند ہو جائیں گے, مگر تم باز آنے والے نہیں ہو. ایسے لوگ باز آتے نہیں ہیں, بس دوسروں پر فتوے لگانے کا شوق ہے. بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے. یہاں رب کریم نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں دعا کرو, اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما, جیسا انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا. کما ربیانی کما ربیانی کما ربیانی. پھر پڑھیں اس کو, یا اللہ تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا رب ہے. ارحمہما, میری ماں پر بھی رحم فرما, میرے باپ پر بھی رحم فرما. کیسے؟ کما ربیانی صغیرہ, جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے, میرے باپ نے میرا رب بن کر, اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں نا, تیری اس صفت کا مظہر بن کر شفقت کا اظہار فرمایا اور انہوں نے میری تربیت کی, مجھے پروان چڑھایا, مجھے پالا, میرا خیال رکھا. یا اللہ تو ان پر رحم فرما. اب اس کا مفہوم بھی آگے سن لینا جو تفاسیر میں بیان, ان پر رحم فرما اور ساتھ مجھے توفیق عطا کر دے, مجھے توفیق عطا کر دے کہ میں بھی اپنے والدین کی اسی طرح خدمت کر سکوں, اسی طرح ان کا خیال رکھ سکوں جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے خیال رکھا, میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرا خیال رکھا. اب آئیے پھر ہم چلتے ہیں آیت کے شروع کے اندر. میں نے اس کا ترجمہ مکمل آپ کے سامنے مفہوم بیان کر دیا. اب پہلی بات تو ہوگی اللہ رب العزت کی عبادت کی, اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان حسن, حسن خلق بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ, حسن سلوک بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی والدین کے ساتھ جس انداز میں بھی تم اچھا سلوک کر سکتے ہو وہ کرو. مثلا والدین, یا مفسرین کرام نے جو لکھا ہے میں اس کو سامنے رکھ کر جن تفاسیر میں نے اس کا مفہوم پڑھا میں ان کا نام لے دیتا ہوں, بار بار نام نہیں لوں گا. مثلا تفسیر کبیر ہے, تفسیر خازن ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر ساوی ہے, تفسیر در منصور ہے اور دیگر جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں. ان سب کے اندر یہ مفہوم ہے. میں اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے گفتگو کے, وہ آپ سنتے جائیں. والدین جہاں بیٹھے ہوں, مثلا گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں امام ابن جوزی کو ساتھ رکھتے ہو اور دیگر ائمہ کرام کو یہ مفہوم میں پیش کر رہا ہوں کہ والدین جہاں بیٹھے ہوں نا گھر کے اندر, کوشش کرو
کہ والدین کے برابر نہ بیٹھو. یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے, والدین کے برابر. ہم تو بے دھڑک بیٹھ جاتے ہیں, ہم تو بے دھڑک بیٹھ جاتے ہیں. ماں باپ کو پیٹھ ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں, پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں, ہم ان کے سامنے دھڑلے سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا سنو, یہ اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہیں تمہارے والدین. پھر سن لیں, یہ تمہاری ماں تمہارا باپ اللہ کی شان ربوبیت کا مظہر ہیں. پھر سوچ کہ اگر تو اللہ کے سامنے ہو تو کیسے کھڑا ہوگا تم, کیسے بیٹھا ہوگا تم. یہ تیرے ماں باپ تیرے رب کی شان ربوبیت کا مظہر ہیں. یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس کمرے میں ماں باپ بیٹھے ہوں, اگر وہ چارپائی پر بیٹھے ہیں تو چارپائی پر مت بیٹھ, چارپائی پر ان کے برابر مت بیٹھ, ان کے قدموں میں بیٹھ جا, ان کے قدموں میں بیٹھ جا, ان سے نیچا ہو کر بیٹھ, آواز اونچی نہ کر. یہاں تو ہم ماں باپ کو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا, خاص کر یہ نوجوان جو چہرے ہیں اکثریت ہیں, یہ میرے مخاطب ہیں, اور یہ غور سے سنیں میری بات کو, کہ ماں باپ کو یہ آواز دیتے ہیں, بڑی اونچی آواز سے جواب دیتے ہوئے ہم نکل جاتے ہیں, اور آگے سے کہتے ہیں ابا تجھے کیا پتا ہے, تجھے کیا پتا ہے. اس باپ کو کہتے ہیں, اس ماں کو کہتے ہیں جن کو پتا نہیں تھا مگر تو پیدا ہوا تو تجھے انہوں نے کیسے کیسے سنبھالا. کبھی پوچھا, کبھی بیٹھ کر سوچا کہ تیری ماں نے تجھے کیسے پالا, کبھی سوچا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں. ہاں ہم سوچ سکتے ہیں کیسے. مثال کے طور پر کل ہم بچے تھے, آج ہم جوان ہو گئے, ٹھیک ہے نا. مثلا میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ, اب وہ بڑے ہو گئے, یہ بڑے بیٹے بیٹھے ہیں, اب ان کی میں نے شادی کر دی تو ان کا بھی ایک بچہ ہو گیا محمد مصطفیٰ. اب میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں. وہ ماشاءاللہ اب 8-9 مہینے کا 9 مہینے کا ہو گیا ہے. میں اب گھر سے نکلنے لگ جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے, میرے بغیر بیٹھتا نہیں. میں اس کو گود میں لیتا ہوں, اس کو پیار کرتا ہوں, اس کو چومتا ہوں. اس طرح آپ سب کرتے ہیں. یہ سب کو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے. میں آپ کا بھی کسی کا نام لے, میں نے کہا اپنے اوپر میں نام لے لیتا ہوں. بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آتا ہے کئی بار کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح چوم چوم کر پالا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے لیے میں گھوما ہوں, کون کون سی تکلیفیں میں نے ان کے لیے برداشت کی ہیں, کون کون سے دکھ میں نے ان کے لیے سہے ہیں, کس کس کی باتیں میں نے برداشت کی ہیں, اور کتنے عجیب و غریب حالات بھی دیکھے. میں سب کی کہانی بیان کر رہا ہوں میں مثال دے کر, توجہ سے سنیے گا. پھر ان کا بچہ ہو گیا, میں ان کے بچے کو ان سے بھی زیادہ پیار کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا اولاد کی اولاد اولاد سے بھی زیادہ, اونچی بولے نا, اولاد کی اولاد ان سے بھی, اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. پھر بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جس کا میں بیٹا ہوں اس ماں نے بھی تو اسی طرح پیار کیا ہوگا, اس باپ نے بھی تو اسی طرح پیار کیا ہوگا نا. ان کے بھی تو کوئی خواب ہوں گے نا, جیسے میرے خواب ہیں ویسے ان کے بھی خواب ہوں گے. ہم نے ایک ہی جھٹکے میں, ایک ہی آواز میں ماں کے آگے اونچا بول کر, باپ کے آگے اونچا بول کر ان کے سارے خواب ہی چکناچور کر دی. کبھی پلٹ کر ماں کے پاس بیٹھ کر ہم نے پوچھا ہی نہیں. جانتے ہو ماں اور باپ کی خدمت میں اگر کوئی بیٹھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تو میں آپ کو سناتا ہوں. مجھے اب یہاں امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ, ان کا ذاتی واقعہ, عظیم وقت کے امام تھے, وقت کے محدث تھے. میں اپنی بات کروں گا تو شاید کہیں گے بھی اپنی شوبازی کریں, لیکن مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اپنی ماں کے قدموں کو بھی چومتا ہوں, اپنی داڑھی کو بھی ان کے قدموں سے رگڑتا ہوں, چہرے کو بھی ان کے قدموں سے, اس عمر میں بھی, ابھی بھی, ٹھیک ہے نا, ابھی بھی میں نے کبھی اس میں شرم محسوس نہیں کی ہے, اس لیے کہ وہ میری ماں ہے, وہ میری ماں ہے. میرے والد 2005 میں اس دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جن کے ماں باپ موجود ہیں نا, قدر کیجیے ان کی. یہاں سنیے گا ذرا. امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے تشریف لائے, محدث تھے وقت کے. پڑھانے کے لیے جب مسند پر بیٹھے تو آپ کے ایک شاگرد نے سوال کیا, حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے فرمایا ہاں بیٹے کیا بات ہے.
کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، رات کو ایک خواب دیکھا۔ فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے دیکھا ہے کہ رات کا وقت تھا، آپ تشریف لائے، آپ کا چہرہ روشن تھا اور آپ کی داڑھی مبارک کے جو بال ہیں ان میں سفید موتی چمک رہے تھے اور ان سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالی نے گردن جھکائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساتھ ہی فرمایا بیٹے تم نے سچ دیکھا ہے، تم نے سچ دیکھا ہے، جو تم نے دیکھا ہے میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ رات کو تم نے یہ دیکھ لیا، اس رات کو میں نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام مل گیا اور تم نے دیکھ لیا؟ شاگردوں نے پوچھا حضور وہ کون سا مقام تھا، کون سا عمل تھا جو آپ نے کیا اور آپ کا چہرہ بھی روشن تھا، منور تھا، داڑھی مبارک سفید موتی اور وہ چمک رہے تھے، ان سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، تو وہ کون سا عمل آپ نے کیا ہے؟ امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات کو جب میں گیا اپنے گھر میں عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اسٹوڈنٹ سے طلباء سے شاگردوں کو پڑھانے کے بعد جب میں گھر گیا تو میری والدہ سو رہی تھی اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر۔ میں نے دیکھا کہ میری اماں کے پیروں کو مٹی لگی ہوئی تھی، توجہ ہے نا، میری اماں کے پیروں کو مٹی لگی ہوئی تھی، شاید وہ کام کاج کرتی رہی گھر کا، تھک گئی تھی، وہ سو رہی تھی۔ میں نے جب اماں کے قدموں کو دیکھا، میری پہلے عادت تھی جاتا تھا قدموں کو چوم کر میں سو جاتا تھا، آج میں نے دیکھا کہ میری اماں کے قدموں کو مٹی لگی ہے، تو پہلے میں نے چاہا کہ ہاتھ سے یا کپڑے سے صاف کر دوں، پھر خیال آیا ابو اسحاق تجھے پتہ نہیں یہ موقع پھر ملے نہ ملے، فرماتے میں نے اپنی داڑھی مبارک سے اپنی ماں کے قدموں کی مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب اپنی داڑھی سے ماں کے قدموں کو میں نے صاف کیا، میرے دل کو سکون مل گیا، میں جا کر سو گیا۔ اب جو تو نے دیکھا ہے یہ کوئی دنیا کے موتی نہیں تھے، یہ میری ماں کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے وہ ذرات چمک رہے تھے، وہ ان سے نور پھوٹ رہا تھا جو ان کے قدموں کو صاف کرتے ہوئے میری داڑھی سے لگ گئے تھے، میری داڑھی سے لگ گئے تھے۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ باپ کا مقام ہے، ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور میں یمن سے آیا ہوں، یمنی ہوں میں، یمن سے خراسان سے ہوتا ہوا میں آیا، وہیں سے میری ماں چل نہیں سکتی تھی، میری ماں پھر نہیں سکتی تھی، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، اپنے کاندھے پر اٹھایا، کپڑے کی گدڑی بنائی، اس میں رکھا اور پیچھے اٹھا کر مکمل سفر میں نے پیدل کیا ہے، اور آ کر میں نے اپنی ماں کو حج کروایا ہے، طواف بھی کیا، مطاف میں طواف کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کرائی ہے، عمرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کروائے ہیں۔ حضور یہ بتا دیں کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے ایسے دیکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے یہ کام تو تیری ماں بھی کرتی رہی، وہ تجھے اٹھاتی تھی تو اپنی گود کے اندر، اپنے سینے پہ لٹاتی تھی، اپنے کاندھوں پر بٹھاتی تھی، تو کہتا ہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے تو نے اپنی ماں جب تجھے اس نے جنا، ایک جھٹکا جو اسے لگا، تو کئی جھٹکے لگے نا، کوئی کتنے تکلیفیں اسے آئیں، صرف ایک جھٹکا تکلیف کا جو اسے تکلیف ہوئی، تو اس ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کر سکا، تو کہتا ہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اور کیا آپ نے؟ ابھی اس سال حج میں مجھے ایک دوست نے ویڈیو کلپ بھیجا، ایک نوجوان تھا مصر کا، وہ نوجوان تھا، اس نے اپنی ماں کو کاندھے کے پیچھے اٹھایا ہوا تھا اور وہ طواف کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صفا مروہ پہ بھی جا رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے۔ ایسے نوجوان آج بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کی خدمت کیجیے، ماں باپ کی، ان کا مقام بہت بلند والا ہے۔ آگے
ایک اور واقعہ ہوا سیدنا فاروق، چلیں انہیں کا آگے پہلے میں ساتھ وہ آپ کو عرض کر دوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع کے اوپر ایک نوجوان کو دیکھا. آپ امیر المومنین تھے اس وقت. فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے قدموں کو یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر پکڑا ہوا ہے اور اس کی ماں نے اوپر سے اس کو پکڑا ہوا ہے. کیا خوبصورت منظر ہوگا. حرم کعبہ ہو، ماں کے قدم ہوں، بیٹے نے پکڑے ہوں اور اپنے سینے سے لگایا ہو، اور ماں کے شفقت بھرے ہاتھ بیٹے کے سر پر ہوں. خدا کی قسم اس بیٹے کے اوپر رحمت بھی قربان ہو گئی ہوگی. رچکایا ہوگا کائنات کو. یہ کیسا خوش نصیب بیٹا ہے جس پر فاروق اعظم کو رشک آ گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ عربی اشعار پڑھ رہا تھا، گنگنا رہا تھا، پڑھتا بھی جا رہا، اپنی مستی میں جا رہا تھا، گنگناتا جا رہا تھا. میں ان اشعار کا مفہوم عرض کر دوں. فرماتے ہیں وہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ میرے کاندھے پر میری وہ ماں ہے، میری وہ ماں ہے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اٹھایا کرتی تھی، جب میں چھوٹا تھا روتا تھا تو میری ماں مجھے لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی. یہ وہ میری ماں ہے جو میرے سے گیلا کپڑا کھینچ لیتی، اپنے نیچے لے لیتی اور اپنا خشک کپڑا مجھے دے دیا کرتی تھی. یہ وہ میری ماں ہے کہ مجھے اٹھایا کرتی تھی. آج میں نے اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کے اشعار سنے، اس کی بات سنی تو میں رشک کرنے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنے لگا. ساتھ ہی اس نوجوان سے میں نے کہا اے نوجوان، بڑا خوش بخت ہے تو کہ تو نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے. کاش آج عمر کی ماں زندہ ہوتی تو عمر بھی اپنی ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر اس طرح طواف کراتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. تمنا کیا کرو کہ ماں باپ کی خدمت کا موقع مل جائے. ماں باپ کا کتنا مقام بلند و بالا ہے. ذرا سنیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد، صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کی شان کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا ہوما. حدیث کے آخری الفاظ تبرکن پڑھ دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوما جنتوں کا و ناروں کا. اے سوال کرنے والے، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری جہنم بھی ہیں. تیری جنت بھی ہیں، تیری جہنم بھی ہیں. اب یہاں محدثین کرام نے اس کی شرح لکھی، جو اس حدیث کے تحت شرح لکھی، اس کا خلاصہ یوں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، مختصر لفظوں میں اگر عرض کر دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لیا تو تو نے جنت حاصل کر لی، اور اگر تو نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے دنیا بھر بھی حاصل کر لی تو تو نے جہنم کو خرید لیا ہے. تو نے اونچی تو بولے نا، جہنم کو خرید لیا اگر تیرے ماں باپ تجھ پر ناراض ہیں، ماں باپ تجھ پر ناراض ہیں. یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، اس پر توجہ کریں. اور دوسری حدیث بھی اسی کے ساتھ سن لیں جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین کا مقام کیا ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا، والدین کا مقام کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث الگ ہے وہ والد کے متعلق ہے، یہاں پر دونوں کا ذکر ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے والدین کی رضا میں، والدین کی رضی الوالدین رضی الرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدین کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے. والدین کا ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے، باپ کا بھی اور ماں کا بھی. اس حدیث کے اندر فرمایا کہ والدین کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں تیرے رب کی ناراضگی ہے. تیرے رب کی
ناراضگی. دوسری حدیث کا مفہوم بھی ساتھ ہی سن لے, تیسری کا جو اسی کے متعلق ہے, وہ والد کے متعلق ہے. رب کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے, والد کی رضا میں رب کی رضا ہے, اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اب یہ 3 احادیث مبارکہ آپ نے سماعت کی, ان پر غور کیجئے. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, پھر بھی مسلمانوں کے لیے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ غنیمت ہے کہ اب بھی مسلمان جو نوجوان ہیں جن کے والدین زندہ ہیں یا بڑی عمر کے بھی ہو گئے ہیں, تو وہ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اکثریت میں یہی کہوں گا, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے مقام کو نہیں سمجھتے, ان کی عزت نہیں کرتے, ان کا احترام نہیں کرتے ہیں. یہاں میں ایک بڑی زبردست بات آپ کو سناتا ہوں, حدیث سناتا ہوں, پھر بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ایک نوجوان آیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ, اس کے اسم کی 4 سے 5 احادیث مبارکہ ہیں جن کا مفہوم تقریباً ایک ہے, تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ, یہ متعدد صحابہ کے سوال تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ سوال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ جہاد کے لیے آیا, اجازت لینے کے لیے. حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ, مجھے نام بھی ان کا یاد آ گیا, وہ آئے, اور اس طرح کے دیگر صحابہ کرام انہوں نے بھی سوال کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی اجازت دیجیے, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. کس کے لیے جانا چاہتا ہوں؟ اب غور کیجئے گا, ادھر ہمارے ماں باپ چیخ رہے ہوتے ہیں اس روڈ کے اس طرف مت جانا, فلاں شہر مت جانا, فلاں محلے مت جانا. ہم ماں باپ کی یہ بات نہیں مانتے, اپنی ضد کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں ابا تجھے کیا پتا ہے, جو فیصلہ کرنا وہ ہم نے کرنا. یہ جہاد کی اجازت مانگنے آئے تھے, یہ صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جہاد فرض ہے. کیا جہاد فرض ہے, ارکان اسلام میں سے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جہاد کی اجازت دیجیے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں. کیا فرمایا؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں. جو 5-6 حدیث ہیں ان میں ایک نے کہا کہ جی میرے دونوں ماں باپ, ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے. ایک نے عرض کیا میری ماں فوت ہوگی باپ زندہ ہے. ایک نے کہا جی میرے والد زندہ فوت ہو گئے والدہ زندہ ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے سب کو ایک ہی جواب دیا, فرمایا جاؤ الزمہما, حدیث کے لفظ ہیں, فرمایا لازم پکڑو ان کی خدمت کو, جاؤ جا کر ان کے قدموں میں بیٹھو, ان کی خدمت کرو. تمہارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے, تمہارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے. میرا سوال جو میں نے پیغام دینا تھا, غور سے سنیں نوجوان بزرگ جو بڑی عمر کے, وہ سنیں سارے دوست. چونکہ میں الحمدللہ اس معاشرے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جس میں ہم رہتے ہیں, اور تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے خطابت کرتے ہوئے. ایک ایک چیز میرے سامنے ہوتی ہے, آنکھوں کے سامنے. ہم اہل سنت و جماعت بھی بزرگوں کو بھی مانتے, پیروں کے بھی قائل ہیں, یہ نہیں کہ ان کے منکر ہیں. یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مثلا کلندر پاک کا عرس آ گیا جی, ہماری گلیوں میں بینر لگ جاتے ہیں شام کلندر. اس پر بات نہیں کرتا, میں کبھی پھر بات کروں گا اس پر. میں صرف آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. جس جیسے نے چلنا ہو جی اتنے ہزار دے دے, اتنے ہزار دے دے, اتنے ہزار دے, قافلہ جائے گا. پیر صاحب کی خانقاہ پہ جانا ہے جی, کس لیے جا رہے ہیں جی؟ وہ دعا کروائیں جی کہ وہاں. میں محدثین ائمہ مفسرین کی بات آگے پہنچانا چاہتا ہوں, آپ کو غور سے سنیے گا. اور میرے پاس امام عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب رکھی ہوئی میرے ٹیبل پہ رکھی, میں ابھی تھوڑی دیر بیٹھے بھی اس کو پڑھ رہا تھا. اس کے اندر یہی بات پڑھ رہا تھا. آگے جو میں عرض کر رہا ہوں مفسرین کرام کے جو اقوال انہوں نے لکھے, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں, ماں گھر میں بھوکھی بیٹھی ہوتی ہے, ہم پوچھتے نہیں ہیں. ماں کے پاس کپڑے نہیں, باپ کے پاس کپڑے نہیں, ہم پوچھتے نہیں ہیں. وہ کبھی کہیں بیٹا خرچے کے لیے دو, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں, ہم کدھر سے لائیں. وہ فرماتے تیرے سب سے بڑے پیر تیری ماں اور باپ ہے, اگر یہ تیرے لیے دعا کر دیں تو رب رد نہیں کرے گا. جا ماں کے پاس بیٹھ جا, باپ کے پاس بیٹھ جا, ان سے دعا کروا, دیکھ کہ تیری رب تقدیر کیسے نہیں بدلتا. رب تیری تقدیر کیسے نہیں بدلتا. پیر سے دعا کرانے بھاگ جاتا ہے, مولوی سے دعا کرانے بھاگ جاتا ہے,
فلاں بابا ہے، اس کے بعد دعا کروانے بھاگ جاتا ہے۔ ارے جو سب سے بڑا بابا بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہے تیرے لیے، اللہ کا سب سے بڑا ولی جو تیرے گھر میں بیٹھا ہے، وہ تیری ماں ہے اور تیرا باپ ہے، اس سے دعا کیوں نہیں کرواتا؟ اس سے دعا کروا، اس کی بارگاہ میں بیٹھ۔ اور جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے نا، آخری بات چونکہ ٹائم کو پھر یہیں سے ہم شروع کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک، غور سے سنیے گا، جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یہ نہیں کہ ان کی دعا کا انتظار کیا جاتا ہے، نا، ان کی دعا کا انتظار نہیں ہوتا ہے، دعا کا انتظار نہیں ہوتا ہے، بلکہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے تھوڑی سی، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، وہ ذرا غور سے سن لیں میرے جوان، یہ میرے نوجوان بچے، غور سے سنیں اور گھر میں جائیں تب اپنے حالات بدلتے دیکھیے گا۔ یہ منبر رسول پر بیٹھ کر میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں میرے جوانوں، گھروں کو لوٹو تو جا کر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو ان کے قدموں کو چھو لینا اور قدموں میں بیٹھ جانا، کہنا اماں میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو میری ماں ہے، دعا کر، ادب کر، اس کا احترام کر، باپ سے کہے روزانہ صبح بھی ان سے دعا لے، شام کو بھی دعا لے ان کے قدموں میں بیٹھ کر۔ اگر تیری تقدیر نہ بدل جائے، تیرے حالات نہ بدل جائیں، میں تجھ سے منبر رسول پر بیٹھ کر وعدہ کر رہا ہوں، مجھے آ کر بتانا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا تھا ایسا ہوا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ادب سے بیٹھ جا ماں باپ کے قدموں میں، احترام سے بیٹھ جا ان کے قدموں میں، دعا کروا ان سے۔ کیسے؟ حضرت بایزید بستامی کے بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک مختصر عرض کی تفصیل میں اگلے جمعے انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک اس میں عرض کروں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے ولی کیسے بنے، یہ ولایت کا مقام آپ کو کیسے ملا؟ دو واقعے ہیں ان کا خلاصہ صرف عرض کر، تفصیل اگلا جمعۃ المبارک میں تفصیلی واقعہ ان کا عرض کروں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میری ماں نے، میں نکل رہا تھا، ان کو سلا کر دبایا، میں ان کے پاؤں کو دبا رہا تھا، جب جانے لگا تو سردیوں کا موسم تھا، تو اماں نے مجھے کہا بیٹا جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ چھوٹی سی بات، دوسرے جو باتیں ہیں وہ میں آگے انشاءاللہ سلسلہ عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اماں نے کہا دروازہ بند کر جانا، چوکاٹ پہلے ہوتی تھی نا لکڑی کی دو پٹوں والی، تو فرماتے ہیں جب میں اٹھنے لگا تو ماں کو نیند آ گئی تھی، ماں کو نیند آ گئی تھی۔ تیرے پاس 5 منٹ نہیں ہوتے نا ماں کے لیے، باپ کے لیے 10 منٹ نہیں ہوتے کہ ان کے پاس بیٹھ کر کچھ سن لے، ان سے کچھ پوچھ لے، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں میں نکلنے لگا دروازے سے ماں کو سلا کر، جب میں نکلنے لگا تو مجھے یاد آیا اماں نے کہا تھا دروازہ بند کر دینا۔ اب میں کھڑا ہو گیا، دل میں سوچا کہ اماں سے پوچھ نہیں سکا کہ دائیں طرف والا پھلا بند کر دوں، پلڑا بند کر دوں، یا بائیں طرف والا پلڑا بند کروں، اماں نے یہ بتایا نہیں۔ اب ہو سکتا میں دائیں طرف والا بند کر دوں تو اماں کہے میں نے تو کہا تھا بائیں والا بند کر جانا، پھر بائیں والا بند کر جاؤں، وہ سوچتی ہوگی کہ دائیں والا بند کرنا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں میں ساری رات دروازے پہ کھڑا رہا، جاڑے کی راتیں تھی، لمبی راتیں۔ فرماتے کبھی دائیں والا بند کر دیتا، بائیں والا ہلکا کھول دیتا، اور کبھی بائیں والا بند کر دیتا، دائیں والا ہلکا کھول دیتا، کہ کہیں ماں اٹھے تو وہ یہ نہ سوچے میں نے تو یہ چاہا تھا بند ہو اور اس نے یہ بند کر دیا ہے۔ فرماتے ساری رات میں یوں ہی کھڑا رہا۔ ماں جب صبح تہجد کے ٹائم اٹھی، اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اماں نے، میں دروازے پر کھڑا ہوں، فرمایا بایزید تو سویا نہیں ہے؟ میں نے عرض کی اماں یہ حال ہے میرا، اس وجہ سے نہیں سویا، تو نے بتایا نہیں تھا کون سا پلڑا بند کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، پھر تو نے کیا کیا؟ اماں تیری خاطر ساری رات کھڑا رہا ہوں، کبھی دائیں بند کیا کبھی بائیں بند کیا، کہ کہیں اماں ناراض نہ ہو جائے، اس کا دل نہ دکھ جائے، اس کی دل میں کہیں خیال نہ آ جائے کہ میں نے تو دایاں کہا تھا اس نے بایاں کیوں بند کر دیا، میں نے تو بایاں سوچا تھا اس نے دایاں کیوں بند کر دیا، تو کیا کرتا رہا؟ اماں کبھی دایاں بند کر دیتا کبھی بایاں بند کر دیتا، اماں اٹھے گی تو جو کہے گی وہ بند کر دوں گا۔ بایزید بستامی فرماتے میری ماں اٹھی، اسی ٹائم باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھی اور میرے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ بایزید نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، اسے اس کے ہم عصروں میں تو ایسا مقام عطا کر دے کہ جو کسی کو بھی نہ ملا ہو۔ فرماتے میری ماں کی دعا قبول ہوئی۔ کیسے؟ اگلا ان کا واقعہ پھر میں سناؤں گا دوسرا، اور ساتھ اگلے جمعۃ المبارک عرض کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں
انہیں زندگی میں اس دنیا کے اندر ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کا میں آگے حقوق عرض کروں گا انشاءاللہ، ان کے لیے ہمیں صدقہ خیرات کرنے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔